يا رب صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من غالب. یہ درود پاک کے میں سلسلے میں فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ روایت جو ہے وہ نسائی شریف میں ہے. روایت کیا اس کو نسائی ہے، صحاح ستہ میں سے جو نسائی کتاب ہے حدیث پاک کی عظیم الشان کتاب ہے اس میں سے یہ روایت کو لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی کہ ایک مرتبہ درود بھیجنے سے کتنی چیزیں میری 10 رحمتیں، اللہ کی ایک رحمت بھی کافی ہو جاتی ہے تو 10 اللہ جل شان دیں گے اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی نے 100 مرتبہ اگر درود شریف پڑھا تو کتنے گناہ معاف ہو گئے؟ 100 کو 10 سے جوڑیں گے تو 1000 گنا. 100 مرتبہ درود پڑھا تو 1000 گنا اور اگر 1000 مرتبہ پڑھا تو 10,000 گنا. کتنی بڑی بات. اور درجے بلند ہوتے ہیں اسی کی مقدار اور رحمت بھی اسی کی مقدار جو آپ نے حساب کیا تھا. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کی جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو احادیث میں آئی ہے، وہاں ہماری نظریں کم جاتی ہے، ہماری نظریں اور چیز کی ہو جاتی ہے. کوئی بھی ہو تو بس تعویذ میں نہ دو آئی کیا وظیفہ پڑھو. وظیفہ وہ پڑھو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اس وظیفے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، اس تعویذ سے بڑھ کر اور کوئی تعویذ نہیں. آپ خیال کیجیے کوئی مصیبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے تو مصیبت چل جائے گی. آپ دیکھیں باہر اس کا تجربہ کر لو. کوئی بھی تکلیف آ گئی، کوئی بھی شدت آ گئی، آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو 10 رحمت. اور خاص کر کے یوں تو درود شریف جو ہے بہت سارے سیگے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن جب کوئی خاص کٹھن وقت آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. درود ابراہیم وہ درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم حمید مجید. اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے. سکون قلب اور سب کچھ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے مشیت میں لکھا ہے تو مصیبت بھی ٹل جائے گی اور اگر کبھی رہی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی چیز عطا فرما دیں گے. لیکن ان چیزوں میں جب کہتا ہوں بھائی درود شریف پڑھو تو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. بھائی تو پڑھتے ہی ہیں ایسا کہتے ہیں. ارے بھائی ایسا نہ کرو، یہ اصل چیز ہے، ہمارے لاکھ تعویذ سے بڑھ کر ہے یہ تمہارا. جی کیونکہ یہ بتایا ہوا کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوا ہے. پھر نسائی شریف کی روایت اور بزرگان دین نے باہر اس کا تجربہ کیا. یوں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن اگر خاص مصیبت آ جائے تو درود ابراہیم وہ تھوڑی تھوڑی پڑھو. اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہے. یہ دوسری روایت بھی پڑھ دوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو. یہ بالکل قریب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہونا کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی تلاش کرتا پھرے گا، تلاش کرتا پھرے گا. تو اگر قریب میں رہنا ہے تو آپ کو راستہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، کہیں سے ہی آپ کو لے جا کر رکھ دیں گے. آپ کا امتی آیا ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. کثرت سے درود. اب ہم لوگوں کو ایک تو یہ بھی ہے کہ کوئی کٹھن آئے تبھی پڑھتے ہیں. تو یہ خود گردی کا درود ہوا، وہ بھی خیر کام تو آ جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ خود گردی. زندگی میں عادت ڈالنی چاہیے. اس میں بہت سارے رموز، بہت سارے غوامض، بہت ساری بھید، بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیتی جاگتی دنیا کی اس زندگی میں حضور سے محبت پیدا ہو جائے گی. غائبانہ کیسے پیدا ہو جائے گی؟ غائبانہ محبت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات وہی جو میں نے بتایا، جو حدیث میں نے کیا بتایا کہ میں نسائی شریف کی روایت کے اندر آیا کہ 10 رحمتیں تو پھر تھوڑی تھوڑی جگہ پڑھو گے تو رحمتیں نازل ہوتی جائے گی. اس کو پورا یقین کرنا چاہیے. یہ تو یہ اللہ جل شان کی کتنی بڑی رحمت ہے. یہ
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھتے جاؤ اور سلام بھی پڑھتے جاؤ. سلام میں اتنا سیگا کافی ہے. السلام علیکم نبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تحیات پڑھتے ہیں نا, تحیات اللہ وصلوات و طیبات. السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صرف اکیلے سلام پڑھنا ہو تو السلام علیکم نبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بھیجتے جاؤ. اس کے متعلق جو ہے نسائی شریف کی یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں, سیاحت کرتے ہیں, یعنی کیا کرتے ہیں سب جگہ پر, یہاں بھی ہے انشاءاللہ اس وقت, ہے نا. اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں. جہاں سے جو پڑھتا ہے سلام کیا کرتا ہے. ابھی آپ پڑھیں گے مثلا کتاب 40 درود کی, تو اس میں جو ہے 25 تو صحیح درود شریف کے ہیں, باقی 15 صحیح میں سلام ہے. تو سب پڑھیں گے, اس سب کا سلام آ جائے گا. کیوں امید نہ رکھیے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں لمبی بات نہیں کرتا ہوں, یہ 3 حدیث ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا, اور بہت ساری حدیث. تو اس بارے میں ایک کام کرو, خود کثرت سے درود پڑھنے کا ماحول بناؤ اور اپنے گھروں میں اس کو چالو کرو. کہاں مقام ہے, دیکھو کہ دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں. مصیبت ہے تو دنیا کے اندر بیماری, کسی کو کیا بیماری, کسی کو کیا بیماری, یہ تو آتی رہتی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہی ہے مقدر کے اندر. لیکن اس کے اندر کیا ہو جائے گا, اس کے اندر سکون ہو جائے گا. تکلیف ایک آدمی جس کو خدا پر اعتماد نہیں ہے اس پر تکلیف آئے, اور جس کو خدا پر اعتماد ہے اس پر تکلیف آئے, دونوں میں زبردست فرق, بہت بڑا فرق ہے, زبان سے معلوم ہو جائے گا. ایک آدمی مسلمان ہے مان لو, لیکن تعلق نہیں ہے, تعلق مع اللہ اور تعلق مع رسول ہے ہی زندگی بھر کے اندر. بس کبھی نماز پڑھی تو ایسی ایسی پڑھ لی, کوئی خاص کنیکشن نہیں ہے. یہ آدمی کے اوپر اگر تھوڑی سی مصیبت ہے تو ہائی مر گیا, ہائی مر گیا, ہائی مر گیا, ہائی مر گیا, ہوتا ہے میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, مری گیا, مری گیا. ارے بھائی مری ہے تو مرنے والے سبھی ہے, لیکن جس کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہوگا اس کی بات اور ہوگی. جب اس کے بعد تکلیف آئے گی تو کیا ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس کا مزاج ہی اور ہوگا. اور یہ ہم نے تو دیکھا بھی ہے بچپن کے اندر, یہاں تو کہیں بچپن کے اندر ہندوستان میں زندگی گزاری وہاں دیکھا بھی ہے مرتے ہوئے کہ جن لوگوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمایا. لیکن عبرت کی بات ہے جن کا کنیکشن صحیح نہیں تھا وہ مرتے وقت ان کا حال ہی کچھ اور تھا. یوں مارتے ہیں, یوں مارتے ہیں, کیسا ہوگا. ارے بعض اوقات تو ایسے قصے ہو جاتے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کر سکتے. مثلاً یہ ہے کہ موت کی سکرات آئی اور روح قبض نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اپنے پیسوں کو یاد کرتا ہے. تو وہ اس وقت اس زمانے میں کیا کہتے ہیں, لوگ پیسوں کو گھر میں رکھ چھوڑ دیتے, تو وہ پوری گٹھری جو ان کے سینے پر رکھتے ہیں تب ان کی جان نکلتی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس سے کنیکشن, جس کا نتیجہ ٹوائلٹ, دنیا کی دولت کا نتیجہ ٹوائلٹ ہی ہے نا, آدمی کھاتا پی جائے تو اس سے کنیکشن. یا اللہ کنیکشن کس کو ہو, اللہ کے ساتھ, اللہ کا. تو میں نے کہا دیکھا ہے ایسا, بہت پرانے زمانے کی بات ہے نا. تب تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتا, لیکن اب جب سمجھ رہے ہیں تو اب برابر واقعات یاد آ رہے ہیں کہ ادھر مار رہا ہے, ادھر مار رہا ہے, ادھر مار رہا ہے, کہ میں مر گیا یہ. اور یہاں بھی کبھی کبھار آپ سنتے ہوں گے کہ آدمی مرتے وقت مسلمان ہو کر گالیاں بھی بکتا ہے, مرتے مرتے لوگوں کو بلا بھی کہتا ہے. یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کنیکشن نہ ہونے کی بات. جب کنیکشن ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں انشاءاللہ, کیسی بیماری آ جائے. بلکہ آدمی پہلے سے کیا ہوگا, فکر میں رہے گا, تیاری میں رہے گا کہ حق تعالیٰ جل شان ہو گیا کیا ہے, جانا ہے, جانا ہے. ذرا سا کوئی بہانہ ہو جائے گا, ہاں بھی ساتھ جانا ہے, بھی ساتھ جانا ہے, بھی ساتھ جانا ہے, تو کنیکشن ہو. لیکن اس کنیکشن کو بڑھانے کے لیے درود پاک بہت مؤثر وظیفہ ہے, بہت ہی مؤثر. اس لیے میرے بھائیوں میں ختم کرتا ہوں. طلبائی بیٹھے ہیں, جائیں گے ہمارے طلبائی کرام بیٹھے ہیں, ان کو بھوک لگی ہوگی, آگے بس کب سے پڑھ رہے ہیں, بس کھانا پینا ہوگا. لیکن یہ بات ان کے لیے بڑی مفید ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ جب بھی کتاب کو پڑھنا, مطالعہ کرنا شروع کرے, 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اور درمیان میں بھی پھر تھوڑا سا ٹھہر کر درود شریف پڑھ لے, پھر آگے کتاب پڑھے. انشاءاللہ دیکھو کتاب میں کتنی برکت ہوگی. تو میں نے کیا کہا کہ گھروں میں اس کو چالو کرو, درود شریف پڑھنے کو. کہاں گھروں میں. ہمارا کوئی بھی بیٹا بیٹی بالغ نابالغ یہ باقی نہ رہے کہ وہ درود شریف کا اس کا وظیفہ نہ ہو. کل جو ہے میں کہہ رہا تھا وہ طلبا کو, جو لوگ جو ہے درود شریف پڑھتے عشاء سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں, یہ پڑھ کے آئے نا,
روز پڑھتے ہیں لوگ. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس کو ہر روز چالو کرو. 40 سال تک لگاتار پڑھو گے تو مستقبل دعوت بن جاؤ گے. ذرا ذرا دعائیں قبول کریں گے. تو گھر میں کوئی باقی نہ رہے. سب کو پہلے تو یہ سوچو کہ کم از کم کیا کرے 40 درود والی ایک کتاب ہر فرد گھر کا پڑھ لے, میاں بیوی سب لوگ. اور آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک کو عورتیں ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں, ہے نا, کیا کر سکتی ہیں, زبان ہی پڑھے اس کو ایام میں بھی. کوئی گھر کا فرد باقی نہ رہے کہ سب کے اوپر درود پاک کا وظیفہ آپ چالو نہ کر دو. شفقت کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ, زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اپنے اپنے اوقات کے اندر درود پاک ہے. یہ 40 درود پاک جو ہے نا, یہ بہت ہی سند مضبوط روایات کے ساتھ سب سے پہلے یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمع کی ہے, جو اسی میں ہے. سب سے پہلے کسی نے جمع کی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں سب کی سند پوری لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہاں سے چل کر اس کے اوپر خوب محنت کی شکلا موضوعیہ نور اللہ مرحوم. لیکن جمع کرنے والے کون ہے؟ حکیم محمد تھانوی. اس میں یہ جو ہے نشرت کی اس میں ہی بہت مضبوط سند کے ساتھ. ابو داؤد کی روایت ہے کہ بخاری ہے کہ ابن ماجہ. یہ کتاب آپ کے گھر میں ہر فرد کے پاس ہو, ہر ایک کے پاس جدا جدا. یہ کتاب کتنے لوگ چھپواتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. آپ کو جتنی چاہے اتنی مل جائے گی, نہیں تو پھر تو آپ قاری صاحب سے کہنا آپ کو دے دیں گے. آگے بات سنیے, ہر فرد ہے نا, دیکھو یہ قاری صاحب کے ذمہ دے دوں گا لیکن پڑھنے کے لیے. گھر میں ہر فرد, اس میں 10 سال کا بچہ بھی آ جائے جو پڑھ سکتا ہے, ہر ایک کو کہتے کہ روزانہ یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. پھر آگے اس کام کو بڑھاؤ کہ بھائی درود شریف کے 100 مرتبہ کو گھر میں اگر یہ رنگ درود شریف کا چڑھ گیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, 45 کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ہے نا. ہاں, بس اسی کے اندر آپ کا کام بن جائے گا. تعلق مع اللہ بھی اس کے اندر ہے اور تعلق مع رسول بھی ہے. درود شریف کی اکثر فکر شروع ہوتی ہے اللہ سے, اے اللہ کیا کر, اے اللہ رحمت بھی, اللہ صلی علی اللہ کا نام بھی. تو بھائی کریں گے نا اللہ کا